حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زیر استعمال رہنے والے تبرکات جو کہ درجنوں کی تعداد میں سند کے ساتھ سید ارسلان گیلانی صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے خریدنے کے لیے لاکھوں روپے ہدیہ کی بھی آفر کرے، لیکن انہوں نے انہیں فروخت کرنے سے انکار کیا۔ یہ ترکی سے قدم مبارک کا نشان میرے پاس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ترکی میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں، اور جن جن ممالک سے یہ بال مبارک ہوتے آئے ہیں ان ممالک کے اسٹیمپ اٹیسٹ ہوئی ہوئی سند یہ میرے پاس موجود ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عثمان بٹ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زیر استعمال رہنے والے تبرکات جو کہ درجنوں کی تعداد میں سند کے ساتھ سید ارسلان گیلانی صاحب کے پاس موجود ہیں، جن سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا، ان سے خریدنے کے لیے لاکھوں روپے ہدیہ کی بھی آفر کرے، لیکن انہوں نے انہیں فروخت کرنے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید ارسلان گیلانی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں جو مختلف ممالک سے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو میرے پاس ہیں یہ ترکی سے آئے ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں سفید والے بال مبارک بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، اور اس میں براؤن مہندی رنگ کے بھی بال مبارک موجود ہیں، اور الحمدللہ ان کی سندیں میرے پاس موجود ہیں جو ترکیوں سے مجھے ملی ہیں تحفے میں۔ روزہ مبارک کی صفائی والا اس سے برکتیں حاصل کر کے آیا ہے، برش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی، جس سے صفائی کی گئی ہے۔ آج کے دور میں یہ مور کے پر یا شتر مور کے پروں سے صفائی کی جاتی ہے ادب کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترکیوں کے زمانے میں جس برش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی صفائی ہوتی تھی نا، یہ اس کا استعمال ہوا ہوا، یہ مجھے توپ کاپی میوزیم کے جو مینجمنٹ ہے نا، ادھر کے جو دوست ہیں میرے جاننے والے، انہوں نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ اس طرف دیکھیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں، یہ بھی سند کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، اور اگر آپ اس کو زوم کر کے آڈینس کو دکھائیں تو اس میں شاخیں نکلتی ہوئی دکھ رہی ہیں کہ اس میں ایک بال مبارک اور اس کے آگے سے دو منہ بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان کی بھی سندیں میرے پاس موجود ہیں، اور یہ ترکی سے اسی طرح اسی واز میں میرے پاس آئے ہیں۔ یہ ساتھ جو پڑا ہوا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال ہیں، اس میں براؤن اور گولڈن رنگ ہے بال مبارک کا، یہ بھی الحمدللہ سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سندیں بھی دکھا دیتا ہوں بال مبارک کی۔ الحمدللہ یہ سند ہے جو لیدر کے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور اس میں ترکی کے جو سلطان ہیں، سلطان عبدالحمید خان، ان کے ہاتھ کی لگی ہوئی اسٹیمپ، اور جن جن ممالک سے یہ بال مبارک ہوتے آئے ہیں ان ممالک کے اسٹیمپ اٹیسٹ ہوئی ہوئی سند یہ میرے پاس موجود ہے۔ ساتھ ساتھ بال مبارک بھی مطلب کہ جہاں جہاں پہ جاتے ہیں اس طرح ساتھ ساتھ سند چلی آتی ہے۔ اس میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کا پیس موجود ہے۔ یہ الحمدللہ قطر کے شیخ ہیں، ان کے توسل سے مجھے ملا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس کی کافی خستہ حالت ہے، اور الحمدللہ 5-6 سال سے تقریباً میرے پاس موجود ہے، اور کافی زیادہ لوگ زیارت کے لیے الحمدللہ اس کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ اس کی بھی الحمدللہ سندیں موجود ہیں جو قطر کے جو شیخ ہیں مختوم، ان کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہیں۔ 5-6 سال میرے مطلب کہ کسٹڈی میں میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، لیکن دیکھا جائے تو میرے والد صاحب اور دادا ابو وغیرہ کی طرف سے الحمدللہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، کیونکہ ہم لوگ گیلانی سید ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہمارا شجرہ جا کے ملتا ہے۔ اور میں پرسنلی طور پہ اگر آپ سے بات شیئر کروں کہ میں والد صاحب کی طرف سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوں، اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظم اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہمارا شجرہ جا کے ملتا ہے۔ الحمدللہ اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ شریف پڑا ہوا ہے میرے پاس، جو مجھے سند کے ساتھ مدینہ منورہ کے بزرگ تھے جنہوں نے مجھے تحفے میں کچھ پیس دیا تھا۔ یہ جو غلاف آپ دیکھ رہے ہیں توپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر، جو جبہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے صندوق میں، جو سال میں صرف ایک مرتبہ ترکی کے جو صدر ہیں اردوغان صاحب، ان کو اجازت ہے، وہی صرف جاتے ہیں اور جبہ مبارک کھول کے اس کو خوشبو اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ وہ اسی غلاف کے اندر کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو غلاف ہے تو ترکی کے اندر جب تبدیلی یا کوئی عطر وغیرہ خوشبو کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس غلاف کی بولی لگتی ہے ترکی میں، استنبول میں، توپ کاپی میوزیم میں۔ تو یہ غلاف الحمدللہ، یہ جو غلاف ہے جبہ مبارک والا، یہ مجھے مدینہ منورہ کے ایک سید صاحب تھے شریف، جو ترکی کے بیسیکلی رہنے والے تھے اور رہائش پذیر تھے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے مجھے سید کے اعزاز میں انہوں نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا تھا، اور الحمدللہ اس غلاف کے اندر میں نے بھی جبہ مبارک ہی کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں۔
یہ الحمدللہ مکمل جوبہ مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا. یہ جو بال مبارک میرے پاس ہیں یہ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں، جو مجھے تحفے میں مکہ مکرمہ میں ملے تھے، اور مکہ مکرمہ میں ملنے کے بعد سے لے کے آج تک یہ کافی زیادہ بڑھتے رہے ہیں. اور اس میں کچھ مختلف چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب یہ بڑھتے ہیں تو ان کے لینتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ بدلتے رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں غور سے کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک بڑے ہیں وہ پہلے کچھ بلیک سے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور پھر بڑھتے ہوئے براؤن ہوا اور کچھ گولڈن رنگ کے موجود ہیں. میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں زلف مبارک ہے جو سفید رنگ کی ہے، جو سفید رنگ کے بال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے گئے ہیں نا، وہ اسی طرح میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ الحمدللہ آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ میں نے شہد کی مکھی کا جو چھتا موم ہوتی ہے اس میں لگائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مطلب کہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سفید رنگ کے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی سند کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، اور بہت عرصے سے میرے پاس باقی تبرکات کے ساتھ الحمدللہ پڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کو ایک خاص چیز کی زیارت کرواؤں تو اس میں بھی خاص یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، موئے مبارک، اور الحمدللہ یہ وہ والے بال مبارک ہیں جن کی شاخیں بھی بڑھی جا رہی ہیں اور جن کے رنگ بھی تبدیل ہو جا رہے ہیں، اور یہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سفید والا بال مبارک بھی ساتھ ہے. اس میں سے ایک بال مبارک ہے جو یہاں سے سفید ہے اور بڑھتے بڑھتے براؤن اور اینڈ سے کالا ہوا ہے. یہ ایک بال مبارک کے تقریباً 3 رنگ تھے، اور اسی طرح گرو کرتے جاتے ہیں. یہ میرے پاس کچھ غلاف آئے تھے جو روزے مبارک میں استعمال ہوئے ہیں، ترکیوں کے زمانے سے ہیں. ترکیوں کے زمانے کے غلاف استعمال ہوئے یہ مجھے ترکی سے ملے ہیں جب اوٹومن امپائرس کا ٹائم تھا مدینہ منورہ میں. یہ وہاں سے استعمال ہوئے، اس کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ساتھ ساتھ یہ مختلف غلاف ہیں جو روزہ مبارک میں اور خانہ کعبہ کے اندر استعمال ہوئے ہیں. خاص چیز کی زیارت کرواؤں جو بہت مشکل سے مطلب کہ مجھے تحفے کے طور پہ ملی. میرا مدینہ شریف آنا جانا بہت زیادہ مطلب کہ رہتا ہے، اور مدینہ شریف میں ہونے کی وجہ سے، حضور کے کرم کی وجہ سے مجھے گنبد خضرا شریف کی رسی مبارک ملی ہے. الحمدللہ یہ حضور کے قدمین میں کافی زیادہ وقت الحمدللہ گزارا، اور قدمین مبارک میں ایک دوست ہوتے ہیں، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے مجھے الحمدللہ یہ گنبد خضرا کی استعمال ہوئی رسی مبارک تحفے میں ملی ہے. تو الحمدللہ یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو سندوں کے بغیر چلتی ہیں، جن کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی الحمدللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو زیارت کرواتا جاؤں جو ترکی توپ کا بھی میوزیم سے ہوئے آئے ہیں تبرکات میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ہیں. اس میں سے ایک قدم مبارک کا نشان جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو پتھر کے اوپر اس طرح سے موجود ہے، اور آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ترکی سے قدم مبارک کا نشان میرے پاس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ترکی میں موجود ہیں توپ کا بھی میوزیم کے اندر. یہ اس سے انہوں نے کاپی کر کے مطلب مجھے تحفے میں دی ہے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف ہے سبز، اس امامہ شریف کا پیس ہے جو الحمدللہ مجھے بحرین کے ایک شیخ دوست ہیں مدینہ منورہ میں ملے تھے، انہوں نے مجھے یہ کچھ پیس اس کا عنایت فرمایا تھا. تو الحمدللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور اس کی جو کنڈیشن ہے الحمدللہ خستہ حالت آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کی الحمدللہ سند بھی ساتھ ہے. اول تو سندوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آئے میں آپ کو کچھ تبرکات دکھاؤں روزہ مبارک کے جو مدینہ منورہ سے منسوب ہیں، مسجد نبوی سے منسوب ہیں. مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جو سنہری جالی ہے نا، یہ اس کا پینٹ ہے، کچھ گولڈن پینٹ، جو الحمدللہ مجھے مدینہ منورہ کے ایک شیخ دوست ہیں ہمارے وہاں کے رہنے والے، مدینہ ہی میں رہتے ہیں، ان سے مجھے تحفے میں ملا تھا. جو سنہری جالی ہیں گولڈن، ان کے اوپر یہ ہوتا ہے. یہ جو غلاف ہے، یہ جو کپڑا ہے، یہ گنبد خضرا کی صفائی کے لیے اس سے برکتیں لے کے آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ سبز رنگ بھی لگا ہوا ہے گنبد خضرا کا، اور یہ جو روئی ساتھ موجود ہے، یہ سنہری جالیاں جو ہیں اس کی صفائی کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ ایک بوتل ہے پانی کی جس کے اندر گنبد خضرا کے غسل والا پانی موجود ہے، اور اس بوتل کے اندر گنبد خضرا کی مٹی بھی ساتھ آئی تھی، تو مٹی بھی موجود ہے. الحمدللہ میرے پاس کوئی دوست صاحب آپ آتے ہیں اگر کبھی زیارت یا ملاقات کے لیے، تو برکت کے لیے، شفا کے لیے اور خیر کے لیے تحفے کے طور پہ میں ان کو پلا دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چلیں اس طرف تو میں آپ کو روزہ مبارک میں پرانا استعمال ہوا وہ جو غلاف ہے، جی روزہ مبارک میں جو ترکیوں کے زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا غلاف، یہ وہ غلاف الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اس طرح یہ بھی مجھے ترکی کے دوست ہیں میرے، استنبول میں رہتے ہیں، انہی سے مجھے تحفے کے طور پہ الحمدللہ مجھے ملا ہے.
اور یہ بہت پرانا, اس کی کنڈیشن بھی بہت مطلب کہ پرانی خستہ حالت ہوئی ہوئی ہے, اور بہت مطلب کہ وسیلے سے الحمدللہ میرے پاس آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں یہ قندیل ہے خانہ کعبہ پہ استعمال ہوئی ہوئی پرانی بہت. یہ سیریا کے میرے ایک دوست ہیں, شیخ خالد ایک ہیں دوست وہاں کے رہنے والے سیرین, اور ان کے توسل سے مجھے الحمدللہ خانہ کعبہ کی پرانی استعمال ہوئی قندیل مجھے ملی ہے. اس کی حالت بھی بہت زیادہ مطلب کہ پرانی اور الحمدللہ, لیکن فیض اور برکتیں اسی طرح ان کی جاری و ساری ہیں. اسی طرح یہ ایک اور غلاف ہے جو مجھے ترکیوں سے ہی تحفے میں ملا ہوا ہے, اور یہ آج کل جو غلاف آ رہے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے, یہ مطلب کہ بہت پرانا اور اس طرح سے استعمال ہوا ہوا غلاف ہے. یہ خانہ کعبہ کے اندر غلاف استعمال ہوتا تھا سبز والا, یہ اس ٹائم کا غلاف ہے. سے دیکھتے ہیں لوگ آ کر یہاں پر تبرکات کو, تو لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ ہمیں دے دو, آپ کو پیسوں کی ہدیے کی آفر کراتے ہیں؟ ہاں جی, اس طرح بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے, جس وجہ سے میں زیارت کے لیے اتنا معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ زیارت کروانے سے منع کیا گیا ہے. میرے والد صاحب نے مجھے مطلب کہ اس طرح سے بات کہی ہے کہ یار اگر آپ کے پاس تبرکات موجود ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان تبرکات سے خود فیض حاصل کریں, کہ جب وہ تبرکات سے فیض آپ کو حاصل ہوگا تو آپ کا چہرہ بتائے کہ آپ کے پاس کچھ موجود ہے. تو ابھی تو ہم اپنا چہرہ سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ خیر دے, برکت دے. جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں محبت والے ہوتے ہیں, ادب والے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو انکار نہیں کیا میں نے, لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو کافی زیادہ جو ہیں وہ ادب کی وجہ سے محبت والے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر مانگتے ہیں. پھر میں جب انکار کرتا ہوں پھر وہ کبھی پیسوں کی آفر کراتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ لے لیں, اتنے لاکھ لے لیں. تو میرا وہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایمان ہے میرا. تو ایمان جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں اس کی قیمت نہیں ہے ایمان کی. کیونکہ مجھے جس طرح ایمان ملا ہے, مجھے حضور سے جس طرح سے چیزیں ملی ہیں, وہ پیسوں والے معاملات کے اوپر نہیں ہو سکتی. تو بہت زیادہ مختلف ممالک سے مطلب کہ آتے ہیں, یو کے سے, پاکستان سے, جرمنی سے, ملیشیا سے, کافی زیادہ ممالک سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, لیکن اپنا اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ ادب کے اوپر چلتے ہیں, اور دین اپنا بنایا ہوا ہے, ایمان ہے اپنا, تو اس کا سودا کرنا تو بڑی اوپر کی بات ہے. تو الحمدللہ ہم ان سے بچے ہیں ان چیزوں سے. کراچی کے کچھ دوست ہیں, ان کے وسیلے سے مجھے صحابہ اکرام کے بال مبارک مجھے ملے ہیں. جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک موجود ہیں یہاں پہ, اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک موجود ہیں, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک موجود ہیں. اگر آپ اوپر دیکھیں تو سیدنا امام زین العابدین کے موئے مبارک میں موجود ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک میں موجود ہیں, اور حضرت امام حسن کے بھی بال مبارک موجود ہیں. الحمدللہ یہ سارے جتنے بھی بال مبارک اگر میرے پاس ہیں تو سب کے سب سندوں کے ساتھ الحمدللہ مجھے ملے ہیں. دادا ابو کہا کرتے تھے کہ اپنے نام کے ساتھ سید نہ لکھیں, اپنے معاملات, اپنی حرکتیں اور اپنے معاملات اس طرح کے رکھیں آپ کہ آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ آپ سید ہیں. تو جو اس طرح کے سید ہوتے ہیں ان کو شجروں کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کچھ معاملات, مجبوریوں اور عوام اس طرح کے سوالات اٹھاتی ہے کہ آپ کو کبھی کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا ہے, ثابت کرنا پڑتا ہے. تو میں ثابت تو نہیں خیر کر رہا اس طرح سے معاملات اپنے, مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور حضور جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں, تو مجھے کسی کو وہ بتانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. پھر بھی دوست آئے تو ان کے کہنے کے اوپر میں فور دا ویری فرسٹ ٹائم, بہت پہلی دفعہ میں اپنا جو شجرہ ہے کچھ پیجز اس میں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جس میں سے بیسک جو مطلب کہ ہمارے بزرگ جتنے خاندان کے بزرگ جو چلے آ رہے ہیں ان کے میں آپ کو کھول کے مطلب دکھا سکتا ہوں. تو میرے پاس یہ جو پہلا پیج اس میں تھا, اس کے اندر حضرت عبد المناف جو ہیں ان سے چلا آ رہا سلسلہ, لیکن یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور سیدنا علی بن ابی طالب کے والد حضرت ابو طالب کا بھی ذکر ہے. اور ادھر سے جو سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا آ رہا ہے, یہ لائن اس طرح سے آ رہی ہے, اور یہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام موجود ہے, جبکہ دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب کے شہزادے سیدنا علی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا تو اس کے بعد آگے سے نسل مطلب کہ چلی آئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ شروع ہوا ہے اور سارے شہزادوں کے نام موجود ہیں اس میں جتنے بھی شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, اس کے اندر ابو بکر کا بھی ذکر ہے, عمر کا بھی ذکر ہے, اور اس میں اون اور عثمان اور عبداللہ کا بھی ذکر ہے. جتنے بھی شہزادے ہیں الحمدللہ, حضرت امام حسن امام حسین کا بھی ذکر موجود ہے. یہاں پہ حضرت امام حسن کا ذکر ہے کیونکہ شجرہ یہاں سے چلا ہوا ہمارا, تو حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسن کے شہزادے جو ہیں حضرت حسن مثنیٰ, یہاں سے ہماری لائن مطلب کہ چلی آ رہی ہے, جو کہ سادات کرام کا شجرہ. بیسیکلی یہ شجرہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جو بتا رہا ہوں,
यही शजरा जाके शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक आगे जाएगा। ये थे सैयद अरसलान गिलानी साहब, जिन्होंने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के जो तबरुकात थे उनके बारे में बताया, और उनके कुछ रेप्लिका भी थे वो सब दिखाया उन्होंने हमें। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।